السلام علیکم، چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا، ویڈیو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ سے کیا پیار اور محبت ہے کہ یہ صرف مجھے اٹھا کر کھڑا ہی نہیں کرتا، بلکہ آپ گھر میں جدھر جدھر جاتے ہیں نا، یہ ادھر ہی ادھر گھومتا رہتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے نبی کی طرف جو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے جو نبی کی طرف پیٹ، ارے بڑے بھائی کی طرف تو پیٹ بھی کرتے ہیں لوگ، تھوکتے بھی ہیں، تو یہ جو نبی کی طرف پیٹ نہ کر رہے تھے، لیکن یہ میر بلگرامی صاحب کو آپ ہی مانیں گے نا، اور لوگوں سے بھی یہ خطاب نہیں ہے، ان کے لیے تو قرآن کی آیت پڑھنی ہے، یہ تو اہل عشق سے خطاب ہے نا، ورنہ کہیں گے یہ سادات سگروی کو ہم نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں مانتے تو جتنا آپ قبول کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن یہ تو ہم عشق کے بندے ہیں۔ یہ پیٹ نہیں کرتا، آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے، اے محمد آپ جدھر جدھر جاتے ادھر ادھر گھومتا ہے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا کرم اللہ وجہ الکریم، جو مجھ سے چہرہ نہیں پھیرتا اللہ اس کے چہرے کو اور کرم اللہ وجہ الکریم کا اور بزرگیت۔ ارے بھائی جو بزرگ نہیں ہوگا اس کے لیے کہیں گے نا کہ اللہ اس کو بزرگی دے، اللہ اس کو خوبصورتی دے، یہ اور کا مطلب کیا ہے؟ کرم اللہ اس کے چہرے کی بزرگی بڑھا دے۔ ارے پہلے سے تھی تبھی تو کہا بڑھا دے، تو پیدا نہیں ہوئے تھے بزرگی تھی۔ لوگ پیدا ہو کے بزرگ بنتے ہیں، علی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس کی بزرگی کا اعلان رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کی بزرگی کو اور بڑھا دے۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے حضور نے کہا تھا، یہ اس میں کتاب میں موجود ہے، نبی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ، علی اس خوبصورت کو کہتے ہیں، علی اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کی داڑھی اتنی بے مثال تھی، چوڑا سینہ، ذرا سن لے، اب چہرہ بھی سن لے، چوڑا سینہ، بھرا ہوا بدن، میانہ قد، گول چہرہ، بھویں دونوں آپس میں ملی ہوئی، داڑھی اتنی گھنی کہ پورا سینہ اس سے چھپ جائے، وہ سینہ بے کینہ چھپ جائے۔ اللہ اکبر، آنکھیں بڑی بڑی، انگلیاں بھری بھری، ہتھیلی پر گوشت، بازوؤں کے درمیان قدر فاصلہ، اور جب کھڑے ہو جائیں تو مرحب جیسے لوگوں کی پیشانی پہ نہیں دانتوں پہ پسینہ آ جائے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، امام حسن کا چہرہ دیکھا۔ حسن کا چہرہ یہ تھا، کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ نبی کے خاندان میں اگر کوئی رسول اللہ کا مشابہ تھا تو وہ حسن ابن علی تھے۔ امام حسن بہت مشابہ تھے، اللہ اکبر، میرے امام نے کہا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، یعنی کہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر ان کو یہ تصور ہوتا ہوگا کہ ایک ذات بڑی ہے اور گویا کہ اس کا بچپنا بھی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور حسین کتنے خوبصورت تھے، حسین کتنے خوبصورت تھے۔ دلائل النبوہ میں لکھنے والے مصنف نے لکھا ہے کہ حسین اتنے خوبصورت تھے کہ رات کی تاریکی میں جب چاند نہیں ہوتا، ستارے نہیں ہوتے، رات کے اندھیرے میں قافلے والے امام حسین کے چہرے کی روشنی میں چلتے نظر آتے تھے، ان کے چہرے کی روشنی میں چلتے نظر آتے۔ ان چار چہرے کو دیکھا، بی بی تو پردے میں تھی، چار چہرے دیکھ کر کے حضور نے کہتے ہیں چلو آؤ، ثم نبتہل، آؤ دعا کریں گے۔ عبد المسیح نے کہا اپنی برادری سے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کرے نا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی، اللہ کی قسم پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عیسائی ہو کر اہل بیت کے لیے اس کا کہنا یہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرات کے لیے مجبور ہو گئے تھے حسین؟ وہ اپنا منہ تو دیکھ میرے عزیز، آپ کہتے ہیں آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ واللہ میں نے غصہ چھوڑ دیا آپ پہ غصہ کرنا، لیکن منہ تو دیکھ اپنا۔ ترس رہے تھے فرات کو، ارے وہ کیا ترسے، جو پہاڑ ہٹا سکتا ہے وہ دریا نہیں لا سکتا، وہ دریا نہیں لا سکتا، لیکن وہاں کرامتیں دکھانے کا موقع نہیں تھا، وہاں استقامت دکھانے کا موقع تھا۔ اس نے کہا ہٹو یہاں سے، چلو
یہ دعا کر دیں گے ایک بھی نہیں بچے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے, وہ تو چلے گئے, بھاگ گئے وہ کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے, ہم تو چلے جا رہے ہیں, ہم لوگ چلے جا رہے ہیں, چلے گئے. آقا فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے اور میں دعا کرتا, میری دعا پر میرے یہ آمین کہہ دیتی تو سرکار فرماتے ہیں وہ نجران کے سارے پادری ہی نہیں مرتے بلکہ پورا نجران ہلاک ہو جاتا. نجران کے درخت بھی ہلاک ہو جاتے, جانور بھی ہلاک ہو جاتے, چرند پرند بھی ہلاک ہو جاتے, پورا نجران کا نام و نشان مٹ جاتا. اور یوں ہی ہلاک نہیں ہوتے, ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جاتے. انہوں نے ہوش سے کام لیا, پوری عیسائی دنیا پہ گویا کہ انہوں نے احسان کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, عیسائی ہو کر انہوں نے کم سے کم عقل مندی سے اتنا تو کام لیا کہ اہل بیت سے مت ٹکراؤ. اہل بیت سے مت ٹکراؤ. ان کے ہتھیار تو دور کی بات ہے, ان کی آمین ہی تباہ کر دیتی ہے. اور جب تباہ کرتی ہے تو ایسے نہیں کرتی, چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے, ایسے تباہ کر دیتی. اپنی نسلوں پہ رحم کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت, تیسری آیت مبارکہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت میں, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23.